نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الحجر سے یہ اگلا آخری آغاز ہے۔ حدیث شریف میں کہ بعض گناہگار مسلمانوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو کافر ان پر طعنہ زنی کریں گے کہ تمہیں تمہاری مسلمانی کچھ کام نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے طعنے کو سن کر ان مسلمانوں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم دے گا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی کلمہ گو ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو اس وقت تمنا ہوگی کاش کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ کفار و مشرکین کی گمراہی کو بیان کیا کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، جب جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق دنیا میں اتاری جاتی ہے، یعنی کائنات کی ہر شے، پانی کی جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ اس پانی کو اتارتا ہے، کوئی اور چیز ہے تو جتنی جس کی ضرورت ہے اتنی وہ اتارتا ہے۔ ان خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے اور یہ سب اسی کے پاس ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینے کا ذکر کیا ہے اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، تو وہ اس پر ڈٹ گیا اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو ضرور بہکاؤں گا، تو یعنی اس نے اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا جو ہے عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا اپنے اس کھلے ہوئے دشمن سے بچنے کا اہتمام کرو، یعنی شیطان کی بات کو نہ مانو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر آیا ہے کہ جن کے سامنے آپ نے بچڑا بھون کر رکھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ قوم لوط کے پاس گئے کہ جہاں قوم لوط کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ سورۃ النحل میں چوپایوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا یہ سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دین کے رستوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دو راہیں ہیں، ایک سیدھی دوسری ٹیڑھی۔ سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے اور ٹیڑھی راہ جو ہے وہ شیطانی راہ ہے جو انسان کو سیدھا دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اب یہ انسان کو اختیار دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہے تو اس سیدھی راہ کو اختیار کر لے جو اللہ تک پہنچائے، چاہے تو ٹیڑھی راہ کو اختیار کر لے کہ جو شیطان کی راہ ہے اور اس کو دوزخ تک پہنچا دے۔ تو اللہ کی راہ جو سیدھی راہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس سیدھے راستے پر وہ چل سکتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی راہ کو اختیار کر لیتا ہے، اور ٹیڑھی راہ کا انجام دوزخ کے گڑھے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رات دن، سورج، چاند، ان ساری چیزوں کو مسخر کرنا اور میووں اور اناج کا پیدا ہونا، پکنا، اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے، یعنی اس کائنات کی ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دی ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب نیک لوگوں کی روح قبض ہوگی تو کیا عالم ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، اور برے لوگوں کی روح کو جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کس طرح ان کی پٹائی لگاتے ہیں۔ حشر کے جو منکرین تھے ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ آخرت کا، یہ حشر کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جو بے وقوف ہیں، یعنی جو عقل سے عاری ہیں۔ وہ دن ضرور واقع ہوگا، ہر مسلمان کو اس کی فکر لازم ہے۔ مشرکوں کو مخاطب ٹھہرا کر فرمایا کہ اہل کتاب، یعنی جن کو تم صاحب علم جانتے ہو، مشرکین مکہ جتنے تھے وہ یہودیوں کو صاحب علم جانتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب جن کو تم صاحب علم جانتے ہو ان سے پوچھو کہ پہلے جو رسول آئے تھے وہ انسان تھے یا فرشتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ جی یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ انسان کیسے ہیں، پھر وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے اللہ کا نبی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں نا،
تو یہ ساری باتیں بھی انہوں نے سیکھی ہیں یہودیوں سے، تو ان کو کہو کہ یہودیوں سے ہی پوچھ لو جن کو تم صاحب علم جانتے ہو کہ پہلے جو نبی آئے ہیں کتنے تھے ان میں سے جو فرشتے تھے، تو خود اس بات کا وہ اقرار کریں گے اور اعتراف کریں گے کہ کوئی نبی بھی جو دنیا میں آیا ہے وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ انسان ہی تھے۔ تو جب وہ سب انسان تھے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر یہ کیسا اعتراض؟ آپ بھی اسی طرح انسان ہیں، لیکن آپ انسان کامل ہیں، اللہ نے آپ کو انسان کامل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر بتایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، انسان کو بھی لازم ہے کہ عقل سے کام لے، یعنی کائنات کی ہر شے جب اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، آپ دیکھیں چاند ہے، سورج ہے، وہ اپنے مدار کے اندر، اپنے محور کے اندر گھوم رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات آنے میں تاخیر ہوئی ہو یا دن کے نکلنے میں تاخیر ہوئی ہو، اللہ نے جو اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جو اس کا ایک چکر رکھا ہے، وہ اسی حساب سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ چاند کو بھی اللہ نے جس طرح مقرر کر دیا اسی کے حساب سے آتا جاتا ہے۔ تو اس طرح کائنات کی ہر شے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر شے اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہی ہے۔ یہ انسان ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ کی تابعداری سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے منہ موڑ کر کامیاب ہو جائے گا، اس طرح وہ ناکامی کے گڑھے میں جا گرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے، انسان اپنی فلاح چاہتا ہے، انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، وہ بھی اپنے رب کا فرمانبردار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنائے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھے، دونوں جہان کی رسوائی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔